امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں عروج پر ہیں۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب اور فیلڈ مارشل کا ایران کا دورہ۔ پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی ولی عہد کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم کے پہنچنے پر شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے ملاقات کے دوران ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق گفتگو کی۔ خطے میں امن و استحکام کے امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی معاشی استحکام میں مسلسل حمایت کا اعتراف کیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ تہران میں موجود ہے۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دیگر ایرانی حکام کے ہمراہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ اسی پر بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار ہیں عبداللہ گل صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں عروج پر ہیں۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب اور فیلڈ مارشل کا جو ایران کا دورہ ہے، کیا کہیں گے آپ سچویشن جو اس وقت چل رہی ہے؟ تو میری نظر میں ہو چکا ہے اور اب فیلڈ مارشل صاحب دعوت دینے گئے ہیں اور مسعود پزیشکیان صاحب انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے، ان کی قیادت پاکستان آئے گی۔ اور اس صورت کے اندر الحمدللہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی آئیں گے، اسی طرح سے جو عرب ممالک کے لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ان کو دعوت دینے کے لیے جو ہے جہاں ان کو گئے ہیں ادھر ہی ہمارے وزیر اعظم صاحب دوسرے ہمارے عرب بھائیوں کو دعوت دینے گئے ہیں تاکہ معاملات خرابی کی طرف نہ چلے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوئی ہیں مسلم امہ کے درمیان میں۔ تو پاکستان کا تو کردار ایک بہت ہی عظیم کردار کے طور پر میرے خیال میں تاریخ میں لکھا جائے گا اور ابھی دنیا اس کو بہت اچھے کردار میں دیکھ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے آئیں گے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو شخصیت ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی مایوپک اپروچ کے ساتھ وہ چلتے ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی کسی اور کو کریڈٹ دیں، اس لیے وہ ایک جنگ بندی کا کریڈٹ خود لینا چاہیں گے، کیونکہ ان کے پاس آپ کو پتہ ہے الیکشن ایئر بھی ہے اور ان کو مڈ ٹرم الیکشن ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے بہت ہی منفی رد عمل ہے ان کی عوام کی طرف سے ان کے لیے۔ اب دنیا کے اندر بھی وہ تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب وہ میرے خیال میں شاید کوشش کریں گے کہ ان غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے وہ معاملات کو بہتر کریں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ایران نے جیتی ہے اور صرف میں ہی نہیں پوری دنیا سمجھتی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران ایک مضبوط اور مستحکم ملک ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جس طرح سے جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ہم ایسی مدد ان کی کریں گے جو تاریخ میں پہلے نہیں کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنسیشن کا دوسرا نام مدد کو دے رہے ہیں۔ جو ایران نے ہرجانے کی بات کہی ہے اس ہرجانے کو بنیادی طور پہ وہ مدد کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایران نے ساتھ ہی ساتھ اپنا پرامن نیوکلیئر پروگرام وہ بھی جاری رکھے گا۔ اپنے جو اس کے الائز ہیں لبنان کے اندر، اس کے اوپر بھی امریکہ کہہ چکا ہے کہ اس پہ بات چیت ہوگی۔ اور تک آ گیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، اور اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن دفاعی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ حارث نواز صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ امن کے لیے پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں وہ عروج پر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے سعودی عرب کا دورہ کیا گیا ہے اور فیلڈ مارشل ایران پہنچے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں سچویشن کس طرف جائے گی؟ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یقین کریں پرسنل انٹرسٹ سے پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر جو ملٹری ڈپلومیسی کر دی ہے، اور فارورڈ سے اس کو جو پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی کہہ لیں، nobody can ever do it and nobody can ever imagine۔ ان کے ذاتی تعلقات بھی ایرانی لیڈرشپ سے، اور اس کے بعد ان کے تعلقات اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ لائک اٹ سو مچ کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ لائک فیلڈ مارشل از اے گڈ گائے، ویری گڈ، اینڈ دین وی سے کہ از اے فائٹر۔ اور ابھی آج بھی تعریف کی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہو رہا ہے، دین ان کو
टू इस्लामाबाद, नॉट टू एनी अदर कंट्री, हम यही जाएंगे, यही। और ट्रस्ट उनका अमेरिका का, ईरान का, वो पाकिस्तान का बहुत है। और आज इस तरीके से गए, आप ये सोचें कितनी इंपॉर्टेंट विजिट है कि आई एम श्योर जब कोई छोटे मोटे इरिटेंट्स होंगे, जहाँ पर कोई डाइवर्जेंस पर व्यू पॉइंट होंगे, वहाँ पर जाके निटिगेट्स को सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि जो इस दफा जो मुलाकात हो तो वो फाइनल हो, इसमें शामिल अकॉर्ड साइन हो जाए। और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए, हमारे फील्ड मार्शल के लिए, उनकी आइंदा के लिए जो जिस तरीके से उनकी खिदमात है, उनके लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। और पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया में फोकस बना रहा है, आपको कभी फ्रांस का सदर कर रहा है, कभी जर्मनी के चांसलर, कभी इंग्लैंड के जो लोग हैं, तो इस्लामिक एवरीबॉडी इज कॉलिंग एंड प्रेजिंग फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू डूइंग फॉर ओनली फॉर आवर कंट्री। और सेकंड देखिए मार्क हक में जिन्होंने इतनी बड़ी, बिल्कुल सारी नज़रें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। वकार हसन साहब, आप बताइएगा, सिचुएशन आप देख रहे हैं किस तरफ जा रही है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया है, फील्ड मार्शल ईरान पहुंचे हैं, अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें अरूज पर हैं। ये कंटिन्यूएशन है हमारी, जो आई थिंक पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की पॉलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप ने पिछले आई थिंक 1.5 महीने से जो एफर्ट की है और दिन रात मेहनत भी की है, बड़ी साफ नीति के साथ पूरे खत्ते को साथ लेके चले हैं। और आज वाशिंगटन हो, तेहरान हो, रियाद हो, हमारे गल्फ के बाकी भाई हैं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पाकिस्तान एज अ सिंबल ऑफ पीस, एज अ सेंटर ऑफ पीस, ग्लोबल पीस, और एज अ नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर जो है ना, इसके तौर पे सामने आया है। और ये आई थिंक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला के करम से। आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी जब जन साहब पहुंचे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिस तरीके से उनका प्रतिपाक खैर मकदम हुआ, गर्मजोशी। और इस वक्त तेहरान में सेलिब्रेशन है, जैसे कोई भाई आया उनके साथ। इसी तरीके से अगर आप रियाद की तरफ देखें तो वहाँ पे एक नई ओकेशन जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, वो परवान चढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में ये आई थिंक पाकिस्तानी कौम के लिए भी एक खुशी का लम्हा है। और जो डिटेक्टर्स थे पीस के खिलाफ, उसमें सरफहरिस्त जो ज़ायनिस्ट हैं इजराइल में, उसके बाद न्यूकॉन्स हैं अमेरिका में। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और सारी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब्दुल्ला गुल साहब और वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।